السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے اچھی امید ہر انسان کو رکھنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وصال سے 3 دن قبل یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اگر وہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجھے یاد مجلس کے اندر، مجمع کے اندر کرتا ہے تو میں بھی ان کو یاد، ان کا ذکر مجمع کے اندر اور مجلس کے اندر کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ پہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور آگے آتا ہے کہ اگر وہ میری جانب 1 بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی جانب 1 گز بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا ذکر کرے، میری فکر کرے اور میری تسبیح، میری حمد و ثنا بیان کرے کہ میں اس کو دل کھول کر کے دوں، جو بھی مجھ سے وہ مانگے میں اس کو عطا کروں۔ تو میرے دوستو، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، اچھی امید رکھیے، اچھا ہوگا۔ خراب امید رکھیں گے، خراب گمان رکھیں گے تو خراب ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے اچھی امید، ہر حالت میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، رات و دن، صبح و شام، ہر وقت بھوکے پیٹ میں ہوں یا خالی پیٹ میں ہوں، یا پیٹ بھرے ہوئے میں ہوں یا پیٹ بھرے ہوئے نہ ہوں، جس حالت میں ہوں اس حالت میں اللہ سے اچھی امید رکھیے، اللہ سے اچھی امید رکھیے، اچھا گمان رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ گمان رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔